بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو زکوٰۃ مراد فطرانہ ہے وہ اکٹھا ہوا تو غریبوں پر تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صدقۃ الفطر کا جمع ہونے والا مال تھا نا، مجھے اس کا نگران بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پہرا آپ کا ہوگا، ذرا دھیان رکھنا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، یہ غریبوں پر ہم تقسیم کریں گے جس وقت اس کا وقت آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اس کے اوپر پہرا دے رہا تھا، ایک آنے والا آیا، کون تھا کوئی پہچان نہیں ہوئی، وہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کے مٹھیاں بھر بھر کے نا اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ جو بھی گندم تھی، آٹا تھا، کوئی اجناس جتنی بھی تھیں، وہ جتنا بھی سارا کھانا اور کھانے والی تمام چیزیں اکٹھی تھیں، راشن وغیرہ، وہ اس میں سے لے کے جانے لگا۔ میں بڑا حیران کہ میں موجود ہوں اور یہ لے کے جا رہا، میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا چوری کرتا ہے تو ذرا ٹھہرنا، آج میں تجھے حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ ظاہر بات ہے مقدمہ ان کے پاس جانا تھا۔ کہنے لگا یار میں غریب بندہ ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں میرے، سخت محتاج آدمی ہوں میں، بڑی ضرورت مجبوری نہ ہوتی میں کیوں چوری کرتا جی؟ ضرورت کی بنیاد پر اتنا مجبور ہوا، بچوں کی بھوک ہو دیکھی نہیں جا رہی، میں آ گیا۔ ابو ہریرہ تھے بیچارے نرم دل جی، جب یہ صورتحال پوری تقریر اس کی سنی نا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا آئندہ نہ کرنا، آج میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ چلا گیا۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں حضور کے پاس گیا، نماز جا کے پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا گزشتہ جو رات گزر گئی ہے، وہ جو بندہ تو نے قید کیا تھا اس کا کیا بنا ہے، کیا ہوا تیرے قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا میں سخت محتاج ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، بس کیا کرتا حضور، مجھے اس پہ ترس آ گیا، خلیت سبیلہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تو اسے جھوٹ بولا ہے، صرف گزشتہ رات نہیں، آج رات پھر رہے گا۔ آپ نے پہلے بتا دیا کہ آج رات پھر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو فرما رہے تھے، حضور کا فرمان تو سچا تھا، مجھے یقین ہوا کہ آئے گا، میں پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہی ہوا جو حضور نے فرمایا جی، وہ آیا، اس گندم اور باقی اجناس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ میں نے پھر اس کو گرفتار کر لیا جی، اس کو پکڑا میں نے، اور میں نے کہا کہ آج تو تجھے پکا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے، غریب آدمی ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، بس ایک دفعہ اور موقع مجھے دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا جی، دوبارہ توبہ ہے، پکی بات ہے، آئندہ پھر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس کی تقریر سن کے مجھے ترس آ گیا جی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ چل آئندہ نہ کرنا جی۔ صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا ہاں ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے پھر وہی واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس نے کہا تھا بہت سخت محتاج ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، حضور ترس آیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تو اسے بولا بھی جھوٹ ہے، آج رات پھر بھی آئے گا، آج رات پھر آئے گا، ذرا دھیان رکھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے غصہ پہلے سے آیا ہوا تھا، میں جم کے بیٹھ گیا، آج آئے نا ایک دفعہ پوچھتا ہوں میں اس سے جی، مجھے یقین ہوا کہ حضور نے فرمایا آئے گا وہ، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اتنے میں وہ آیا، پھر اس میں سے جو ہے نا وہ مٹھیاں بھر بھر کے اپنے برتن میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے اس کو پکڑا، میں نے کہا آج تو پکی بات ہے تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، روزانہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گا تو پھر آ جاتا ہے، نہیں چھوڑوں گا آج میں تجھے۔ اب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ آج ابو ہریرہ ذرا گرم ہوا بیٹھا ہے جی، چھوڑنا اس نے ہے کوئی نہیں جی، تو اس لیے اس نے جو ہے نا سوچا، کہنے لگا ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ ایک دفعہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہوگا، اللہ تجھے اس وظیفے سے فائدہ بہت زیادہ دے گا، ایک دفعہ مجھے ایک اور موقع دے، چھوڑ دے مجھے۔ ابو ہریرہ نے ابھی بات کوئی نہیں کی، وظیفہ بتانا شروع کر دیا جی۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار تو بتا میں تجھے چھوڑتا ہوں، اس نے وظیفہ بتانا خود شروع کر دیا۔ کہنے لگا جب آپ بستر پہ جائیں نا لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے،
آیت الکرسی پڑھ لیا کر جی۔ پھر اس نے آیت الکرسی ساری سنا دی جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری آیت الکرسی سنا کے حتیٰ کہ اس نے مکمل آیت پڑھ دی جی آخر تک، وہو العلی العظیم۔ ابو ہریرہ جب تو یہ آیت الکرسی پڑھے گا نا، رات کو جس رات تو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، ایک فرشتہ پوری رات تیری حفاظت کرے گا جی، تیری، تیرے گھر والوں کی، تیرے گھر کی، تیری باقی تمام چیزوں کی، سب کی حفاظت ہوگی۔ ایک فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے جی، اور دوسرا فائدہ شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا جی۔ دو فائدے ہو گئے، تو لہٰذا میں تجھے یہ وظیفہ بتاتا ہوں، صبح تک تیرے قریب شیطان نہیں، فرشتہ مسلسل تیری حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وظیفہ اس نے بڑا کمال کا بتایا، میں نے اس کو چھوڑ دیا جی۔ میں نے کہا چل یار تو جانا، وظیفہ تو نے بتا دیا۔ میں صبح کے وقت حضور کے پاس آیا، آپ نے پھر پوچھا ماں ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جیسے اللہ تجھے نفع دے گا، تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے تو آخری درجے کا جھوٹا، وظیفہ سچا بتا گیا ہے آخری درجے کا جھوٹا، بڑا بدبخت آدمی ہے جی جس نے تجھے وظیفہ بتایا، کذوب، آخری درجے کا جھوٹا ہے، لیکن وظیفہ بتانے میں اس نے سچ کہا ہے جی، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس نے بتائی ہو اور جھوٹی ہو جی۔ ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ یہ 3 راتوں سے کون ہے جو تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ، میں تو سمجھا ایک عام آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خود ابلیس اور شیطان تھا، یہ شیطان تھا جو روزانہ آ کے یہ کام کرتا تھا اور چیزیں چرانے لگتا تھا تیری، لیکن ابو ہریرہ اس نے بتایا سچ ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سو، تیری، تیرے بچوں کی، تیرے گھر کی اور تیرے پورے سامان کی اللہ حفاظت فرمائیں گے جی۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا پکا وظیفہ ذہن میں رکھیں جی، اور رات کو سونے سے پہلے نیت کر کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سامان کے لیے، دکان کے لیے پڑھ کے نا پھونک مار دیں، جہاں تک نیت کریں گے نا یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ وہاں تک حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔